حضور فیض عالم حضور داتا علی اجویری کے عرص مبارک میں حاضر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے. کشف المعجوب پر ہم نے تحقیقیں بھی بہت دیکھی، تحقیقیں مقالے بھی بہت دیکھے، اور اس کی جناب شرح میں بھی بڑی ساری کتابیں دیکھیں. لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت داتا علی اجویری کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں ہے. تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے. ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے. بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا. اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے. اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان. پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا. تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ میاں آیت جنیدو با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ میاں آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے جی. اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی ہے جی، اور اتنے جاہو جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بعد. اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے ہیں بھائی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو. اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر ہے جی. اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا. اب دیکھیں نا، داتا علی اجویری سے بڑا کون پیر ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین اگر دت پختہ بے آدابیش، اقبال کہتا ہے دین کسے خشکے کو جا کے نہ پوچھیں جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لیں، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 انہاں دا کم نہیں. کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دیندا. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اونٹا دے جناب اجریاں چو کٹ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے. ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے. دین کنڈ نہیں لگن دیندا، دین رجا کے دیندا. شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا. داتا صاحب بند ہائے کو سار آسان کسیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ. ہاں جی، داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے. ویسے آپس دی گل ہے، لاہور اس کوئی گل ہے سی تے داتا علی اجویری آ کے ڈیرا لایا. ہاں جی، ہاں اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تا بندہ گشت. اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا، ہاں جی، اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گشت، کہندا جڑی داتا علی اجویری نے سانس لیا نا، سانس لی، اس دی برکت نال قیامت تک معطر ہے. معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے. ہاں جی، اتھے سانس لینا لے، اتھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے. ہاں اتھے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے. ہاں جی، اور مفتی عبدالعین نہیں. اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا. ہاں پاور والی گل دین منگدا. مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب
نور اللہ مرقدہو، اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو کہ وہ جناب تو انہوں پتا پھر جدو انہوں دا دماغ خراب ہوئے جی فانی ہے باب ترب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جی صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، جدو کرسی تے بیٹھے ہونے نا دماغ خراب ہوندہ نا تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا میں مدرسے بند کر دیں گا بلڈنگاں تے جس طرح آج بھی ٹی ایف دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں دین داراں واسطے پابندیاں اے جناب داتا علی اجمیری دور میں نے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے ہیں جی حساب ہی کوئی نہیں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہیں جی، ہر کوئی اتھے پل رہا ہیں جی، ہر کوئی ہر ذات دا ہر جناب طریقے دا ہر حلیے دا اتو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا ہیں جی، سارا جناب سیل روان دی طرح جناب لنگر اجمیری جاری ہے۔ میں نے دسو بھائی داتا صاحب دا عرص اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہوتے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے، لیکن یہ جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کو داتا صاحب دا عرص مینج نہیں ہوندا۔ میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے ہوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے ہوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اوہن۔ اور ایک گل بھی ہے کہ بڑے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجمیری دی بات ہے۔ ہاں جی، اور بابا جی کہتے سر میں سبق پوچھتا تھا کیوں؟ اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی بڑی گل کی تھی، بڑی بڑی گل کی تھی۔ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تابندہ گشت۔ صبح ماز کی مطلب ہے بھلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرن آئے گا، کوئی اندھیری رات پان آئے گا تے ساڑھے کولو مشل راہ داتا علی اجمیری موجود ہے۔ ہاں جی، کوئی آکے کہے گا میری جناب میں منگولہ دی اولاد چواں، کوئی آکے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد چواں، میں جناب اینجا تے اینجا، انہوں کہے تو ہوئے گا منگولہ دی اولاد چ، اسی اس بابے دے منن والے ہیں جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین ہوتے پہرا دے رہا، جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر، ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی، مرکز او پیر سنجر را حرم۔ اقبال کہتا کہ لوٹے بسترہ نال اسلام کدے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ، ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے، ہاں اے جڑا ایک کو پاسو پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح، اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی، حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی ہاں جی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیاں نے جناب دف ہوتے پڑھیا طلع البدر علینا من سلیت الوداع۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر بھی کروائی ہے جی، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے ہاں ہاں جی، لنگر نبی کے وے ہاں جی، ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی ہاں جی، ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی، فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو ہڈے اتے قربان ہاں جی، ساری کائنات اس خاک اتے قربان جو حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان۔ اس دی وجہ کہوے کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سننا ہے جی، جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرمان دیں کہ کئی تیر آئے، کہنے میں این خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کڑیا پہچان لیا، کہنے میں این پکڑ کے چلایا تو حضور نے پھر میں نے واپس پڑھا دیتا، کہنے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کول جناب فلانا تیر ہے، کہنے این چلایا جدو میں تیر منگیا تو حضور نے پھر وہی کر کے پکڑا دیتا۔ اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، یہ تو ہوگا یہ تو مالکہ دی گل ہے نا، یہ تو مالکہ دی گل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تو فرمایا ہاں بھئی کسی دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ ایک مجاہد کہنے لگے بھئی میرا جناب ڈوری نال منج ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا، وہ پیالہ دریا گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کنارے تے آئے، فرمایا پیالہ واپس دے، پیالہ واپس دے۔ ہاں اسی کوئی چوران دی حکومت نہیں راندے، ساڑھا کوئی عادل حکمران، ساڑھا کوئی حکمران چور نہیں، ساڑھا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے۔ اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چراندے واپس کر، او جے عدل کرتا زمین ہوتے تے تیری کے میں جو نتے پانی وقت دیا پانی ہے تو ساڑھا جناب پیالہ کے میں کہتا نا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ پیالہ اسی طرح تار کے ہوتے آ گیا، اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ ہاں
اے حضور دی محبت اور اے گل ہے جی نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلامہ دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براول برائے ایتھے ساڈے ایک بابا جی کہہ کے گئے بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں انہاں بھی رونا انہاں دی نسل نے بھی رونا تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا محمد عربی دا دین تخت تے ہونا اس دا کی مطلب ہے اس دا مطلب ہے کہ اسی کہندے ہیں بھئی انہاں کیویں رونا انہاں کیا پارٹی بھی چھڈی جاندے ہو ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو ایویں بھی تو ممکن سی نا اللہ دیاں پھر تدبیراں دے نا ویم کرون ویم کر اللہ ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا ہاں جی تسی بھی مکر کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا تسی بھی جناب فراڈ لاؤ تے اللہ بھی جدو خفیہ تدبیراں چلدیاں اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاندے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے ایک واری پریس کانفرنس کرتے تے ہاتھ کھڑا کرتے اس دا بڑا وزن بڑھنا سی لیکن احسہم عددا کلیاں کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس دی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی پھر روندے کیوں انہاں کہا روندے تاہاں ایک بابے دی بدوا لگ گئے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا ہاں جی انہوں آواز دیتی بے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ادبی تھوڑے بابا جی دی من صفى نبيا 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 من صفى بس حضور دی محبت کائنات ایک بے مثل ہے ہاں جی اور داتا علی اجویری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہریو عہد فاروق از جمال اشتازہ شد از جمال اشتازہ شد اقبال کہنا کہ داتا علی اجویری اتنے سونے سن انہوں اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو گئی عہد فاروق از جمال اشتازہ شد حق سے حرف ہو اے فقیر دی نشانی جدو حق بلند کردہ تے خدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان میں کھڑے ہو کے حق سے حرف ہو بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب کلا ہوئے بندہ ہاں جی کلا کیڑا بلا یوسف بن تاشفین ہاں جی تے الفاسو آ گیا ان دے مقابلے اے تا صاحب ظاہر مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح کا انہوں نے دسے ہی نہیں نا انہوں نے دسے اب ٹھیک ہے جی مکتب میں جانا ہے وہاں یہ پڑھنا ہے واپس آنا ہے میں کہا جلیا جے خالی مکتب دی گل ہوندی نا تے مینوں اے دس کہ انہاں نالوں وڈا کنا دا مکتب ہے جڑے مدینے وچ بیٹھ کے پڑھدے رہے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے پڑھدے رہے ہاں جی اصحاب صفہ تو وڈا کسے دا مکتب ہے کسی دا مکتب نہیں لیکن اصحاب صفہ بھی بدر جا پہنچے اصحاب صفہ بھی احد جا پہنچے اصحاب صفہ بھی خندق جا پہنچے 10 انہاں تو بڑے مکتب رہن والے کون انتر اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن کہندا بڑی اچھی ہے مکتب دی فضا پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے انہاں نوں تربیت دینی چاہیے کہندا بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان کہندا جے تو اسلام دی او نشاط ثانیہ چاہنا نا تے پھر حضرت سلمان فارسی دی طرح حضرت فاروق اعظم دی طرح میدان عمل چاہ ہاں بالکل پڑھ لیا نا یار جدو پڑھ لیا فارغ ہو گیا عالم دین بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری زندگی وہ استنجے دے مسائل دستا رہے دین اور کوئی نہیں میں نے دین ہے نا بھائی دین تا سارا الحمدللہ کے والناس تک دین ہے ہاں جی تے اسی جناب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین ایتھے تک پھسے ہویا نانا دین ہے بھی یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے میرے حبیب اپنے غلاموں نو جہاد واسطے ابھارو ہاں جی جہاد واسطے ابھارو انہاں نو اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا سی کہ جدو بھی جہاد واسطے صفاں کٹھیاں ہوندیاں نا اس طرح جناب صفاں سامنے سیدھیاں ہوندیاں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے دور دے بڑے بڑے محدثین علماء اور واعظین نو بلا لیندے کہندے بھئی انہاں نو قرآن دے جہاد والی آیتاں سناؤ انہاں نو جناب او سناؤ او حدیثاں جڑیاں حضور نے جہاد دے بارے فرمایا مینوں اے دسو بھئی جدو داتا علی اجویری ایتھے آ کے ڈیرا لایا تے انہاں دی جان نو خطرہ کوئی نہیں سی بھئی اس تو بڑا کیڑا خطرہ کہ دارالکفر سی اس ٹائم سارے کافر دائیں بائیں ہے جی ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. ہاں جی جدو داتا علی حجویری اتنے آ کے ڈیرا لایا ہونا تو دائیں بائیں سارے ہی کافر رہندے ہونے کہ انہوں دی جان نو خطرہ نہیں سی. ہاں جی انہوں دی جناب جان نو خطرہ نہیں. پھر ایک نہیں خالی آگے ڈیرا لایا, بند ہائے کو سار آسان کسے, پہاڑیاں بھی دریا بھی کتنے رستے دریا پہلے اس زمانے تپل بھی نہیں, اور جناب کس طرح پارا ایتھے پہنچے ہونے اور ایتھے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بویا ہونا. کس واسطے بیج بویا ہونا کہ تھے رنجیت سنگھ کھانے دی تصویریں لائیاں جان. نہیں 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 نہیں, مسلمانہ دا شعر ایک کوئی ہے, اس دا نام داتا علی حجویری ہے اور قیامت تک واسطے شعر ہے مسلمانہ واسطے. ہاں دائیں بائیں ثقافت اور تہذیب دے ناتے تواڈے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ثقافت بھی جاننے ہیں تے تواڈے نالوں بڑے بہتر طریقے نال. ہاں ساڈی وہ ثقافت نہیں کہ جناب میں گل کر جانا, ساڈی وہ ثقافت نہیں کہ اسی جیلیں جا کے پگڑیاں جناب اتار دئیے اور جناب اپنے لباس تبدیل کر لئیے. نانا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا. ساڈے کو ثقافت سانو ثقافت نہ سکھاؤ, ثقافت سکھنی دے تو آپ سکھو جنہ دیا پینٹاں بھی جناب امریکہ دے ایئرپورٹ ہوتے اتر جاندیاں وہ سانو ثقافت دے بارے دسن گے, وہ سانو ثقافت دے بارے دسن گے. بھئی نہیں جی ہماری ثقافت یہ تھی, ساڑی ثقافت داتا علی حجویری ہے. ہاں جی ساڑی ثقافت حضرت میاں میر علیہ الرحمن ہے, ساڑی ثقافت مادو لال حسین ہے. ہاں جی ساڑی ثقافت پیر مکی علیہ الرحمن ہے, ساڑی ثقافت علامہ محمد اقبال ہے, ساڑی ثقافت امام محمد رضا بریلوی ہے, ساڑی ثقافت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے. اور ایک اور گل کی تھی جمع اے جناب کہنے جی ماں بولی پنجابی دے بڑا نہیں کتنے محکمے بنے ہوئے ہیں, اس طرح ہی گل ہے. صبح شام لگے ہوتے ہیں جی پنجابی نو فروغ دیو, اینج کرو جی پنجابی واسطے ماں بولی مٹتی جا رہی, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. میں کہو جس چیز نو بھی عزت مل سکتی نا وہ اسلام نال مل سکتی. میں نو یہ دسو موقف تک جا ساڑھے بابا جی نے تے اپنی زبان تے اپنا حلیہ اور اپنی جناب ثقافت اور اپنے کپڑے اور جناب انہوں دا سٹائل بھی نہیں بدلیا. ہاں جی اور کہنے ماں بولی نو فروغ دیو. میں کہا ایک بابا دے گیا, ہاں جی پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگتے لولوں ساہاں نال دل لگیا. ایک بابا جناب پنجابی نو فروغ دے رہا, اور سپینش تے جناب وہ گریس تے جناب یورپ اور چائنا دے رہنے والے جناب وہ مسلمان جنہاں نو خبر ہی نہیں کہ پنجابی کہندے کس نے, وہ بھی جناب جدو گل سن دین بابا جی آتے سن مسلمان گل کرے مومن گل کرے کافر تا دھوں نہ نکلے تے پھر وہ گل کیڑی ہوئی, وہ بھی سمجھ دین بھئی دھوں کہندے کنوں ہیں. ہاں جی اے ہے نا اسلام نال جس چیز نو لا دو گے وہ عروج پکڑ جائے گی. ہاں ایتھے جناب فلاں نو فروغ دو, میں کہا جس چیز نو بھی فروغ دینا نے اس نو اسلام دے تابع کر دو. بابا جی نے کی کیتا صحابہ دے واقعات ہی پنجابی سنائیں نا تے جناب آج جناب میمن برادری ہوئے, اردو سپیکنگ ہون, مہاجر ہون, سندھی ہون, بلوچ ہون, پٹھان ہون, سارے نو پنجابی سمجھ آندی. میں کہا ہے اقبال کہندا ہے جی مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. ہاں جی اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. اور قیامت تک پنجابی دے ساری چیزاں مٹ سکدیاں لیکن ایک گل نہیں مٹ سکتی کہ گل وچ ہو رہے. ہاں جی تے اے بھی نہیں جناب پنجابی دی گل مٹ سکتی کہ جناب اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. ہاں جی تے اے بھی نہیں مٹ سکتی کہ بچے لگدے ہو پتر لگدے ہو تسی آؤ صحیح طرح میدان میں. ہاں اسلام پھر اپنی پاور رکھدا اور چلیا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. ہاں جی صہیب رومی ہیں تربی نسل لیکن آپ صہیب رومی آپ روم میں جناب ہو گئے کہ نام ہے اغوا ہو گیا, پھر تو غلام بن کے آئے. ایک آپ دی بھی بڑی داستان بڑی عجب داستان ہے. ہاں جی اور حضور دے ہر غلام دی گل ہی عجب ہے. سانو تا سارے کوئی خوشبو آندی. ہاں جی ہاں سانو تا سارے کوئی خوشبو آندی اور ہر کوئی وکھری خوشبو ہوے اور جس طرح سنگو جناب ہر طرح دی بہار ہے اس دے اوتے. اے تے جناب بعد وچ آئے نا جی فلاں 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 نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اسی سارے دے منن والے ہاں, اسا تا مننے ہی حضور دی وجہ نال نا. اسی داتا علی حجویری نو کیوں منیا کہ حضور دے غلام ہیں. اسی حضرت مجدد الفسانی نو کیوں منیا. ہاں مجدد پاک نے جڑی گل کیتی ہے اولیاء دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ جناب سارے نو راضی رکھ دینا, نا اولیاء گل کر دین تے کفر دا دھوں نکل جاندا. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا کہ میں رب نو رب منے تاں کہ وہ رب محمد ہے. ہاں اور اے گل بکری نہیں, اے بولی کوئی ہے, اے بولیاں بکریاں نہیں ہیں حضور دے غلاماں دیاں. جناب حضرت مجدد الفسانی نے اے کیا کہ میں رب نو رب منے تاں میں تے اعلی حضرت فرماندے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در. ایک کوئی گل ہے نا. ہاں جی با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں. ہاں اور جناب بابا جی بھی دنیا تو اعلی حضرت دے شعر دی تشریح بن کے گیا کہ انہیں جانا. ایک گل ہوئی ہے بڑھ کے چاہوں گے انہیں جانا انہیں جانا
انہیں جانا انہیں جانا ہاں نہ رکھا غیر سے کام. جڑی بھی کوئی شے آئے گی جدو اسلام نہ لگے گی تو عزت پا جائے گی. اور یہی گل ہے کہ موڑ دینا حضور دی بارگاہ وچ یہی کمال ہے. اور ساڈے علاقے دا ایک بڑا بڑا ملک سی, وہ جناب جدو عمرے تے جان لگا تے جناب اس نے ایڈی ایڈی مچھاں رکھی ہوئی سن. اے حضور دے عشق دی بات, اے محبت رسول دی بات اے جناب. اے وہی جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت ہیں جی. آج جدو آپ دا ایڈا بڑا تورا سی نا تے آپ جناب بابے جبریل سے جو داخل ہوئے تے بندے آ گئے. تانوں پتہ ہر زمانے پھر مشورہ گیر تے بڑے ہوندے نا جنہ دی اپنی صف سدھی نہ ہوئے لیکن مشورہ وہ بڑا بات کے دیندے. انہوں نے کہا نیازی صاحب حضور دی بارگاہ وچ جا رہے ہو, ایڈا تورا کٹ کے جا رہے ہو. فرمایا برخودار پیچھے ہٹ جاؤ, جب نیازی کا سر در رسول پر جھکے گا تو تورا بھی ساتھ جھک جائے گا. ایک کوئی گل ہے نا بھائی, اسا سر جھکایا ہویا تے وہ بابا جی دے سامنے وہ کہن لگے, وہ ملک عمرے تے جان لگا سی, انہیں ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھی ہوئی سن. لیکن جناب انہوں کسی نے کہا بھائی ملک صاحب ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھ کے جناب جاؤ گے حضور دی بارگاہ تے انہیں کہا چلو میں جاندا ہی نہیں. بابا جی نے کہا جھلا سی, انہوں چاہیے سی انہوں کہنا سی یہ مچھاں بھی حضور دے دشمنوں واسطے رکھیاں قبول ہو جانیاں. صاحب کہندے میں حنفی ہاں, میں حنفی ہاں. داتا جی حجویری فرماندے میں حرم میں سوتیا ہویا اور میں دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضور نے اپنے ہتھاں مبارکہ تے ایک بزرگ آدمی نو چکیا ہویا, بوڑھے آدمی نو, سفید ریش بال اور بڑا خوبصورت عین کر کے حضور نے اپنے ہتھاں تے چکیا. کہندے جدوں میں پوچھیا تے اے کون ہیں تو انہاں کہا ہے تہاڈے امام اعظم ابو حنیفہ. پھر تعبیر بھی جناب داتا صاحب نے کی کڈی ہے, ذرا سنو. فرمایا بھئی مینوں یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پیراں تے ہوندے تے ڈگمگا جاندے, اے تے حضور دے ہتھاں دے اوتے اے تا حضور آج آگے جناب کو کرے نہیں میری جناب جس نو گھر روٹی بھی نہ ملے ہیں جی, جس نو دین دی دال دا بھی نہ پتہ ہوئے ہیں جی, جس نو اے بھی نہ پتہ ہوئے نون غنہ کنو کہندے ہیں تے ثقیلہ اور خفیفہ کنو کہندے ہیں, اوٹ کے گل کرے امام اعظم ابو حنیفہ نو ہیں جی, آئل ذکر نعمان اللہ نا. ہاں جی جناب بابا جی فرماندے سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خوشبو دی اور ڈبیاں کہ جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی, جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی. اور ہاں ایک گل اور بھی ہے, اور امام صاحب دے مقلدین ہمیشہ اے بہ کے کہن کہ نہیں جناب حالات کو دیکھنا چاہیے, جناب وقت کو دیکھنا چاہیے, وقت کا تقاضا یہ ہے یا نہیں, وقت کا تقاضا وہ ہے یا نہیں. میں نے دسو جنہ دے امام دا جنازہ جیل چوٹھے وہ ڈھیلیاں گلاں کرن, جنہ دے اسی مقلد ہاں انہاں دا جنازہ ہی جیل چوٹیا. بابا جی فرماندے سن اے انہاں نے دین نو پڑھایا ہی نہیں, اے جناب صرف قوم نو جناب شیخ ابی طالب پڑھا دیندے نا تے قوم نے کدی بھی تھڑکنا نہیں سی مشکل وقت دیکھ کے. انہوں نے کہا نہیں جی نچ لو ٹپ لو, اے جناب جھنڈے بنا لو, این کر لو سارا کچھ کرو, لیکن انہوں نے یہ دسو کہ صحابہ دے مسئلے بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ خباب بن ارد دے جسم سوراخ بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ جناب بلال حبشی دے سینے ہوتے پتھر رکھ کے جناب مکے دی گلیاں وچ مارے بھی گیا. پھر اے نہیں کہ اسلام نے صدا قرض رکھیا, نہ اسلام نے صدا قرض نہیں رکھیا, پھر بلال نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا ہیں جی. پھر تو حضرت خباب بن ارد دے این جسم ہوتے جناب حضرت خالد بن ولید نے این کانڈ تے ہاتھ لایا اس طرح کر کے, تو انہوں نے کہا ہاتھ وچ چلا گیا, انہوں نے کہا خباب ہے کی. پھر حضرت خباب نے جڑی گل کی تھی وہ بھی رون لگ پے تے حضرت خالد بن ولید بھی رون لگ پے. انہوں نے کہا خباب ہے کی گل. فرمایا جدو تسی اسلام دی مخالفت کردے سو, خباب کفر دے انگارے جڑے میرا چاچا جناب گرم انگارے کردا سی اپنی چربی پگھلا کے انہوں نے ٹھنڈیا کردا ہوندا سی, حضرت خالد بن ولید رون لگ پے. ہاں اسلام قربانیاں لیندا ضرور ہے لیکن اسلام پھر عزتاں بھی بڑیاں دیندا ہیں جی. حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں جی, اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام لے آن تو پہلے جناب 400 درہم دا سوٹ پان اور ایسی خوشبو لگان جس گلی چو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین بھئی یہ تو مصعب بن عمیر گزرا. لیکن اسلام لے آن تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا احد طرف جانے ہویا کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے صرف تہمت بندے ہویا, قمیض بھی کوئی نہیں, میرے آقا نے جھنڈا بھی پکڑا دیتا. ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو بہ گئے. فرمایا مصعب نو اللہ اور اس کے رسول دی محبت کتھے لے آئی, کدی بخشی 400 درہم دا سوٹ پاندا سی, آج کپڑے بھی میسر نہیں, لیکن کپڑے میسر نہیں دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا. ہاں جی اسی سارا کچھ کھا کے ساری گلاں کر کے سارے جناب حلوے مانڈے ہر شے کھا کے پھر دین دے اوکھا ویڑا آئیے تے لکھ دی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا جلیا تو کہنا کہ کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا تھا, اوتے تے صحابہ دے اگلے کپڑے بھی اسلام نے لوا لے تے تیرے کول تاجے سارا کچھ موجود ہے, تیرے کول تاجے ساری چیزاں موجود ہیں, پھر تو کہنا جی میرا دین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہہ دے رہا حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید بھی ہو گئے. جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور کو آئے, اے اسلام ہے, اے جناب صرف مراکز بنانا اسلام دا نام نہیں, صرف شخصیتاں بنانا اسلام دا نام نہیں, صرف ساری کل اے نہیں کہ اسی تعدیث نعمت واسطے کہنے ہیں کہ اے 22 دن ایک سوٹ میں بھی گزارا کیتا.
لیکن زبان تے شکوے والی گل کوئی نہیں، بلکہ خوشی سی، قمیض بن کے شلوار دھو لیتی سی، شلوار بن کے قمیض، یہ کوئی عیب نہیں، خوشی والی گل سی کہ حضور دے نام تے سی نا یار۔ قیدی نمبر 804، ہن دس میرے پتر کی حال تینوں اسی کہنے سا کوئی مسئلہ نہیں، اسی حضور دے نام تے پوائیاں نت کڑیاں تے آئندہ بھی پوائن نو تیار ہاں، خالی کڑیاں ہی نہیں، ایسے کوئی بھا بھی لاوے تو حضور دے نام تے اسی تیار ہاں جی، حضور دے نام تے اسلام تے اسی تیار ہاں۔ میں نے دس کہ جناب کڑیاں تو تیرے ہاتھ وچ بھی آ گئیاں، لیکن افسوس کہ گھڑی چوری دے نام تے جی جناب ایتھے بھی جدو بلایا جانا ہونا جدو سانو کہتے ہیں ہاں جی ناموس رسالت دے جناب معاملے جڑے آئے وہ باہر ہو جان ادھر ہو جان بھائی، ہاں جی اے جڑے جناب فرانس والے مسئلے سفیر والے مسئلے اے اندر آیا ادھر ہو جان، باقی ادھر ہو جان، تے ہن بھی آواز لگ جونی جڑی گھڑی چور اندر آیا ادھر ہو جان۔ تے یہ گل ایتھے تک نہیں رہنی، یہ گل میدان معاشر تک جانی انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ میدان معاشر تک جانی اور بڑی پکی ہو کے جانی۔ اور بابا جی فرماندے سر پھر اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ، ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ، جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا۔ ہاں اتنی گل ہے، حضور دے نام دے ہوتے قیامت تک حضور دے نام ہوتے، اور ایک کدی دل وچ خیال بھی نہیں لانا جناب اے کیوں ہو گیا اے کیوں ہو گیا، اساں اے جماعتاں اے ساریاں کچھ اے سارا کچھ ایک لمحے واسطے بھی حضور دے نام تے چھڈنا پوے نا تے دل نو تیار رکھنا، اے عہدے جماعتاں اے جناب مجبب کو ببب اور اسٹیج کوئی آ کے حضور دے نام تے ہے، انہاں کہا جناب کروں تیرے نام پہ جا پیدا، انہوں نے کہا کہ حضور دینا ہاں سب کچھ لیکن مالکانہ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اسی یہ جماعت ہے اس واسطے، تحریک اس واسطے نہیں بھئی کوئی فلاں ہوتے واسطے لڑے، کوئی آکے میں جناب بڑا امیر ہاں، کوئی نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوتا ہے جی، جو جتنا بڑا سردار اتنا بڑا خادم۔ میں بحیثیت امیر کہنا میں جتنی باویں بڑی صاحب نے عبارت سے بیٹھا، لیکن میں تھوڑا سب رہو جناب مسکین خادم، لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ عہدے نال بچے کوئی نہیں آتے جناب، بڑے بڑے نامی گرامی آئے عہدے نال نہیں گل رہندی، گل محبت رسول نال ہی رہندی۔ اور ساڈے کول جڑے عہدے وہ اس گل دی سٹیمپ ہے کہ ساڈے کول اس جماعت دے عہدے جڑی محبت رسول وچ وارفتہ ہو کے چلدی، ایک ایتھے عہدہ چلا جاوے، ایک جناب عہدہ آ جاوے تو بندہ سماندا نہیں۔ ادھر سنو حضرت مصعب بن عمیر جدو میدان عہد شہید ہو گئے، جدو انہوں دی تدفین دی باری آئی نا، صحابہ حضور کو آئے کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر جس تیمبد شہید ہوئے نا اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا، ہاں اے سنو ذرا، اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا، اور مصعب بن عمیر سارا کچھ دے کے اسلام بارے گل نہ کرن، اے نہ کہ حضور سانو اسلام دے دیتا کہ وے جناب اسا تا کیتا ہی کچھ نہیں نا، اسا تا اجے کیتا ہی کچھ نہیں نا، بچے دیتے نے اسلام نو نہیں دیتے اجے، جنہ دیتے انہوں نے تو پھر لکھا سلام انہوں گلاں بھی نہیں کرتے۔ غازی مبشر شہید صاحب دی والدہ دی انہوں نے جدو کیا نا کہ جناب سانو ضرورت ہے ایسا پرچہ کرانا پوسٹ مارٹم دی، تے مائی صاحبہ نے جڑی گل کی تھی نا تو میں کیا بھائی اسلام آج بھی پاور رکھدا، ہاں اسلام دی ماما سیرت فرزند ہاز امہات، میں کہا شہادت ایویں نہیں ملتی، پیچھے گل بڑی پکی ہوندی۔ مائی صاحبہ کہنے لگیاں جلیا تسی پوسٹ مارٹم دی اجازت لیندے ہو، جے حضور دے دین واسطے میرے بچے دا قیمہ کرانا بھی پیندا نا تے تاں وی حاضر ہاں میں۔ ہاں اے ماں گل نہیں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے تا، ہاں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے۔ ہاں مینوں اے دسو اسا دتا کی بے مصعب بن عمیر جدو تحمد بنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جے چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہوندے ہیں، جے پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہوندا ہے۔ ادھر سنو جنہیں اسلام نو سارا کچھ دیتا اور شکوہ نہیں کیتا، اسا کچھ دیتا بھی نہیں، ایک عہدے پیچھے، ایک جناب یوسی پیچھے، ایک جناب پی پی پیچھے، ضلع پیچھے، زون پیچھے، ڈویژن پیچھے جناب اسی روئی جاندے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گل ہے، انہوں نے کہا جناب چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہو جاندے ہیں، پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہو جاندا، میرے آقا نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دیو پیراں تے گھا پا دیو۔ ہاں جڑے اسلام نو سارا کچھ دے کے گئے اور دنیا جو اس حال سے رخصت ہوئے، لیکن اسلام تے شکوہ نہیں کیتا، نہ اس گل تے شکوہ کیتا کہ جناب ساڈے کا بڑھے گا کی اور جناب ساڈا ہوئے گا کی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، ہاں راہ خدا مصعب بن عمیر علی، ہاں جی راہ خدا عبداللہ بن جاش علی، راہ خدا سعد بن عبادہ علی، راہ خدا سعد بن معاذ علی، راہ خدا سعد بن ربیع علی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور راہ خدا ہے داتا علی اجمیری علی، راہ خدا ہے خواجہ اجمیری علی، راہ خدا ہے غوث الثقلین علی، راہ خدا ہے مجدد الفسانی علی، ہاں جی قلعہ گواریار اے محبت جنرل محبت خان نے آپ دا مرید ہو گیا سی نا، جنرل محبت خان چیف آف آرمی سٹاف جناب جہانگیر دا سی، اس نے جنرل محبت خان نے دریائے جہلم ہوتے جہانگیر نو گرفتار کر لیا، انہوں نے کہا حضور آؤ تخت ہوتے، ہاں جی آؤ تخت ہوتے تے جناب آؤ جو بیٹھ جاؤ، تو فرمایا نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے،
فرمایا اسی تخت واسطے نہیں آئے جہانگیر نو کہہ کہ بندے دا پتر بن جاوے اسی تا اوتھے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسیحاں واسطے اے جناب جڑے کہندے مولوی جناب فلاں واسطے آ گئے بابا جی نے کہا جدوں دین تخت تے آ گیا اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے ساڈا دا کام اتنا ہی ہے نا بھائی اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے اور جناب بچے نو جناب پڑھاندے رہاں گے قرآن پڑھاندے رہاں گے سپارہ پڑھاندے رہاں گے اور جناب دین پڑھاندے رہاں گے بس آؤ جنرل محمد خان نے کہا کہ آ جاؤ مجدد صاحب جناب دخت خالی ہے فرمایا یہ کام نہیں کرنا تو آ اس نے لیا اور انہوں نے کہا بندے دا پتر بن جا پھر تو اقبال کہندا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اے بھی نہیں ساریاں گلاں اپنی جگہ جڑا کھڑا ہو کے ظالم دے سامنے کلمہ حق کہے گا نا قیامت تک نہ اس دے رہ جانا اے ہم اثر علماء بڑے بڑے جناب آج بھی جناب علم حکمت دانش تدبر بڑے بڑے جناب ہون گے لیکن گل جدو دین دی آئے گی تا نہ خادم حسین رضوی دا قیامت تک آئے گا جدو گل دین دی آئے گی تا مجدد الفسانی دا نہ آئے گا اور جناب جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد رضا بریلوی دا ہی نہ آئے گا جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد بن حنبل دا ہی آئے گا ہاں قیامت بڑے بڑے اس ٹائم علماء ہونے بڑے بڑے لوگ ہونے علم و حکمت والے ہونے لیکن جدو دین دی گل آندی تا احمد بن حنبل دا ہی نہ آندا امام احمد بن حنبل دا نہ آیا بس دین ہے یہ دین تگڑی گل مندا لسی گل نہیں مندا ہاں دین لسی گل مندا کدو بلا جدو اپنے چھوے ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہاں اپنے کے جناب بندہ بڑا ٹانڈ کے رہے تے غیراں کی گل آ جاوے تو جناب سر سٹ کے بیٹھے ہوئے نا 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 میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا تے خادم دا کی مطلب ہوندا کہ وہ خدمت نال اتنا خوش کرے کہ اگلا بندہ کہہ دے بھائی میں تہاڈے تو راضی ہاں جی قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا اور خادم ہی ہمیشہ سرفراز ہوندا ہوئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور نال خالص محبت عطا فرمائے اور حضور نال انواع محبت عطا فرمائے اور اسلام نو پورا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہر چیز اسلام نال جوڑن دی توفیق عطا فرمائے ہاں بات جڑی بھی شے لبے اونوں سپرد خدا کر دیو اے علامہ اقبال دا ایک شعر ہے تو غنی از ہر دو عالم آخری گل تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر ادھر آئے من پذیر ور حساب امرات بینی نا گزید از نگاہ مصطفیٰ پہ ہاں بگیر ایک بزرگ ڈیرہ غازی خان تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ایک شعر میں دے میں اپنے نانا تھلے لکھنا علامہ اقبال نے دے دیتا کہ محمد سے وفات ہونے تو بعد جڑا اقبال دا سب نال زیادہ مشہور شعر ہے نا وہ عیب ہے لیکن اقبال نال منسوب نہیں اس دا کی مطلب ہے کہ جس کا عمل بے غرض ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادہ ہو جام سے گزر ہیں جی بابا جی فرماندے سن شرعی اعتبار نال مینوں سہولتاں موجود ہیں کہ میں کہاں گھر بہ جاواں جناب مینوں تے اسلام پوچھدے نہیں میں تے معذور آدمی ہاں لیکن بابا جی نے اس سے شہر حضور دی محبت نال جوڑ دیتا تے قیامت تک واسطے ساڈے واسطے لتاں والے واسطے صحت منداں واسطے مثال بن گئے ہاں اسلام تھلے نہیں رکھدا جناب حضرت بلال دے شعر وکو ارا برا کنک کرا کرائی کری من درا قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ حضور تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں ہی پیش کیتا جائے گا جدوں قیامت اے پاکستان سب نال وڈی گل کی ہے بھائی 42 منٹ پاکستان دی روڈاں تے سٹریٹ فائرنگ ہوندی رہی تے روڈ خالی نہیں ہو سکے اے جدو مثال پیش کی دی ایتھے تے شرلی چلے نا تے سمیت لیڈر جناب لبدا ہی کوئی نہیں بندہ میں سمیت لیڈر گل کر رہا سمیت لیڈر بندہ کوئی نہیں لبدا کارکنان تے کجا نا لیکن کہندے کہ 42 منٹ رپورٹ ہے کہ پاکستان دے روڈاں تے گولیاں چلدیاں رہیاں تے ایک کارکن بھی نس کے نہیں گیا تے ایک قائد بھی نس کے نہیں گیا جدو بھی قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں حضور تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا ہاں جدو پاکستان دی تاریخ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا دی تاریخ بھی ہتھاں چ ہتھیار بھی کوئی نہیں تے پونا گھنٹہ تقریباً گولیاں چل رہی ہیں اور ہر طرح دے جناب ہیلی کاپٹر تو بھی برسائیاں جا رہی ہیں اور جناب تیزاب بھی سٹے جا رہے ہیں کہ سارے تھلے ملنگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے